آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بوجہ تمہارے پکڑ لینے کے بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اللہ کے آگے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنے جیوں کو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ بچڑا پوجنے والوں کو مارو، قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، وہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، پجاریوں کو قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس اللہ نے رجوع فرما لیا تم پر، اللہ تم پر مہربان ہو گیا، تمہاری توبہ قبول فرما لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، پس پکڑ لیا تھا تم کو بجلی کی کڑک نے حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تھا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تھا تم پر من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اللہ کی پاکیزہ نعمتوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، نہ شکری کر کے بنی اسرائیلیوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جون کی 27 تاریخ اور سن 12 ہے، اور آج کے سبق میں 4 آیات مبارکہ پڑھی گئیں۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے لے کر 57 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں، اور ان پر جو مصیبتیں آئیں ان کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ انسان کو احساس دلایا جائے تو پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، تمہارے آباء و اجداد پر، اس لیے تم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو اور آخری نبی پر ایمان لاؤ اور شرک چھوڑ دو۔ بہت سارے احسانات کا ذکر ہو چکا ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کی پوجا کی تھی۔ کس کی پوجا کی تھی؟ بچڑے کی۔ بچڑا کہتے ہیں گائے کے بچے کو۔ تم نے گائے کے بچے کی پوجا کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے 40 دنوں کے لیے، کتنے دنوں کے لیے تشریف لے گئے؟ لیکن ذکر راتوں کا کیا، اس لیے کہ عبادت اور ریاضت میں دنوں سے بڑھ کر راتیں ہوتی ہیں۔ عبادت اگرچہ دن کو بھی ہوتی ہے، لیکن راتیں جو ہیں وہ عبادت میں خاص ہوتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا رات کو، اس لیے راتوں کا ذکر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت موسیٰ علیہ السلام گھر آ جاتے تھے، دن کو بھی وہی رہتے تھے، راتوں کو بھی وہی رہتے تھے۔ اعتکاف کیا، 30 دن کا اعتکاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 دن اور اعتکاف کرو، چلہ پورا کرو۔ چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 40 دن کا۔ فرمایا 40 دن عبادت کرو، اس کے بدلے میں ہم تورات دیں گے۔ اور ادھر بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کا انتظام بھی کر کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ ہارون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، 4 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ ان کو کہا تھا کہ میرے بعد قوم کی فکر کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، یہ بھٹک نہ جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب آدمی کہیں جائے تو پیچھے اپنا کوئی جانشین بھی مقرر کرے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن اس زمانے میں ایک سامری تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا سونے چاندی کا۔ تو سونے چاندی پر تو ویسے ہی دنیا فریفتہ ہو جاتی ہے، پھر بچڑا بھی تھا، اور اس کے اندر اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ڈال دی،
جو اس نے سمندر پار کرتے ہوئے اٹھا لی تھی۔ ہوشیار اور تیز ذہین آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ آگے آگے جو آدمی گھوڑے پر ہے یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ وہ آگے آگے تھا تاکہ سارے لشکر اندر گھس جائے۔ فرعونی ہچکچا رہے تھے اندر جانے سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غرق ہو جائیں، تو آگے آگے جبریل گھوڑا لے کر آ گئے تھے۔ تو جانوروں کی عادت ہے ایک کو دیکھ کر سارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہوشیار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ جہاں سے وہ گھوڑا پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے سے سبزہ اگتا ہے، تو اس نے وہ لے لیا، وہ اس بچڑے کے اندر ڈالی۔ اس کا مفصل ذکر انشاءاللہ آپ سنیں گے سورۃ طٰہٰ میں۔ کس سورت میں؟ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے فرشتے کے قدموں کی خاک اس میں ڈالی ہے، وہ ایک شعبدہ بازی بن گئی، اس میں سے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ اس بچڑے کے اندر سے کیا چیز آتی تھی؟ اور آواز آ جائے چاہے معمولی تو قوم فریفتہ ہو جاتی ہے، ضعیف الاعتقاد۔ آج کل بھی یہی حال ہے جی، یہ تو جی آواز نکلی سی، چلو اسی پر، چاہے وہ شیطان کی آواز ہو۔ تو یقیناً اس بچڑے کے اندر بھی شیطان بولتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا یہ سب کچھ یہی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، مرادیں پوری کرنے والا۔ ساری قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن لوگوں کی عادت ہے کہ نبیوں کی بات نہیں مانتے، مداریوں کی بات مانتے ہیں، عالموں کو ووٹ نہیں دیتے، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو لہذا وہاں ایک دربار بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اور درباروں کی پوجا تو قوم فریفتہ ہو کر کرتی ہے، بڑے خوش ہو کر، عورتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، بکرے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، مرغیاں بھی بغل میں دبائی ہوئی ہیں، یہ دربار پہ جا رہے ہیں۔ تو سامری کو چڑھاوے وغیرہ خوب آنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش کی لیکن وہ مانے۔ انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ صرف ہمارا ہی مشکل کشا نہیں ہے، یہ بچڑا موسیٰ کا بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، بڑا خدا پہاڑوں میں رہتا ہے، سب شعب کرتب اسی کا ہے، یہی حاجت روا ہے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ تو ہمیں جواب بھی نہیں دے سکتا، اس کو نفع کا اختیار نہیں، نقصان کا اختیار نہیں، پھر بھی اسی کی پوجا میں لگے رہے، کیونکہ استاد بڑا تکڑا ہے۔ استاد کون ہے؟ کون ہے استاد؟ شیطان۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے بچڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا ظلم کیا، بچڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ کے آگے توبہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو اپنے بھائی کو پکڑا اور وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو سمجھایا تھا لیکن سارا چکر یہ سامری کا تھا۔ پھر سامری کی خبر لی اور بچڑے کو توڑ پھوڑ کر دریا میں پھینک دیا اور ان کو بتایا اس کے پاس کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اور پھر کہا کہ توبہ کرو، اور توبہ کی شرط یہ قرار پائی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ پوجنے والوں کو قتل کریں، جنہوں نے پوجا نہیں کی کو قتل کریں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے پوجنے والے بیٹھ جاؤ، اور جنہوں نے نہیں پوجا وہ تلواریں لے کر ان کے سروں پر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کہا کہ رات کے اندھیرے میں ان کو مارنا شروع کر دو۔
چنانچہ جو آگے آیا اس کو مارتے رہے، حتیٰ کہ صبح لاشیں گنی گئیں تو ابن کثیر کہتے ہیں وہ 70,000 تھیں۔ 70,000 بندے قتل ہونے کے بعد توبہ قبول ہوئی ہے۔ لیکن اس امت کی عظمت دیکھو کہ بغیر قتل کیے، بغیر جرمانہ دیے، صرف یہ 2 آنسو بہا لیں اور دل سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ بہت بڑا مہربان توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے توبہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندے پر جرمانہ کوئی نہ پڑے۔ بعض لوگ توبہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ساری زندگی ڈاکے چوریاں کی، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو بھئی جن کے حق مارے ہیں وہ واپس کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ اس لیے توبہ کے بھی شرائط ہیں، وہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر گئے تو بنی اسرائیل نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کا کلام نہ سن لیں۔ پھر کلام سنا، طور پہاڑ پر 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کتنے آدمی؟ 70 آدمیوں کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے کہ موسیٰ نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ان کو لے گئے، آواز بھی سنی، کہنے لگے نہیں ہمیں کیا پتہ ہے یہ آواز غیبی آواز ہے، یہ کسی جن کی ہے، یہ شیطان کی ہے یا اللہ کی ہے، ہم تو تب مانیں گے کہ خود اللہ کو دیکھیں گے۔ تو اس گستاخی پر ان پر بجلی گری، 70 کے 70 مر گئے۔ بابا جی کتنے مر گئے؟ مر گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہمارے کچھ بے وقوفوں کی حماقت کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما۔ اے اللہ میں واپس اکیلا جاؤں گا تو قوم میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ ہمارے بندے کدھر غائب کر دیے، میرے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اے اللہ مہربانی فرما ان مرے ہوئوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سارے تمہارے مرے ہوئے بندے دوبارہ زندہ کر دیے، اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیے۔ جو اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کا گدھا زندہ کر سکتا ہے تو وہ بنی اسرائیل کے ان 70 سرداروں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بابا جی جو کھجور کی گٹھلی کو درخت بنا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل تھا 70 آدمیوں کو زندہ کرنا؟ وہ زندہ کر دیے اور فرمایا کتنا ہمارا بڑا احسان تھا کہ موت کے بعد ہم نے دنیا میں عام طور پر لوگوں کو دوبارہ زندگی نہیں دی، لیکن ہم نے معجزہ ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، قدرت ظاہر کی کہ مرے ہوئوں کو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر میدان طی میں جب تم نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، کس سے انکار کر دیا تھا؟ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا، تو میدان طی میں تم 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے، جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ اوٹ تھی، نہ پانی تھا، تو ہم نے تمہاری خاطر میدان طی میں پانی کا بندوبست کیا، بادلوں کا بندوبست کیا تاکہ تمہیں گرمی نہ لگے۔ کس کا بندوبست کیا؟ بادلوں کا۔ اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نہ اتارا، کھانے کی میٹھی چیز من اور بٹیروں کا گوشت سلوہ، بٹیروں کا گوشت،
دیکھ لو اللہ نے ان کو بٹیروں کا گوشت کھلایا، من کھلایا، لیکن جب تک انہوں نے جہاد نہیں کیا علاقے واپس نہیں ملے، بیت المقدس نہیں ملا ان کو۔ جیسے آج مسلمان بھی من اور سلوا کھا رہے لیکن ہیں دنیا میں کافروں کے غلام بنے ہوئے، اس لیے کہ جہاد سے منہ موڑتے ہیں۔ پھر قوم عمالقہ کے خلاف، جالوت کے خلاف، طالوت کی ماتحتی میں انہوں نے جہاد کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس واپس کیا، جس کا قصہ دوسرے پارے کے آخر میں آئے گا، جس کا ذکر دوسرے پارے کے آخر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناشکری کر کے بنی اسرائیل نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ جو بھی ناشکری کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ کس پر ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ناشکری کر کے، تو اب پھر تم ناشکری کر رہے ہو، آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، تو اس کا وبال بھی تم ہی پر پڑے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے حافظ صاحب؟ یہ تو سوئے پے نے۔ حاجی صاحب کتنی بار آیا؟ عبدالعزیز صاحب کتنی بار آیا؟ جوید صاحب 133 بار نہیں آیا، ہر باری میں ہی دسنا ہوں گا، 138 بار۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا؟ 138 بار۔ اور آدم کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا؟ 18 بار۔ کتنی بار؟ اور ابلیس کا لفظ قرآن میں 17 بار آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن بنی اسرائیلیوں تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر۔ کس کو معبود بنا کر؟ بچڑے کو پوجنا شرک ہے کہ ثواب ہے؟ اور گھوڑے کو پوجنا، کو آج گھوڑے کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کی پوجا، اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بچوں کو نیچے سے گزارتے ہیں۔ جا کر دیکھا کرو تماشے لوگوں کے۔ تو بچڑے کو پوجنا یا گھوڑے کو پوجنا ایک ہی چیز ہے۔ اگر بچڑے کی پوجا شرک ہے تو گھوڑے کی پوجا بھی، اور قبروں کی پوجا بھی، اور جھنڈے کی پوجا بھی۔ ہوں تو کھنگ دئی رمی بس ٹھیک ہے، اور سگریٹ پیا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی شرک کر کے ظلم کیا۔ باتخاذکم العجل، بسبب تمہارا پکڑ لینا بچڑے کو، یعنی بچڑے کو جو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنایا تو اپنے اوپر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے۔ باری میں نے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، قطرے کو دریا بنا دینے والا، نطفے سے انسان کی تخلیق کرنے والا، اور گٹھلی سے درخت بنا دینے والا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ باری، پیدا کرنے والا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ابن کثیر کہتے ہیں نہ پوجنے والے، بچڑا پوجنے والے کو مارو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔
عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس اس نے رجوع فرما لیا تم پر۔ توبہ تو قبول ہوئی لیکن 70,000 جانیں گنوا کر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ یعنی اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پادریوں کے پاس نہیں ہے، پیروں کے پاس نہیں ہے۔ کچھ پیر کہتے ہیں ہم معاف کر دیں تو بس معاف ہو گیا، ہمیں نذرانہ چڑھاوا دے دو معاف، تو یہ وہ غلط کہتی ہے۔ معاف کرنے کا اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں۔ ہمارے نبی پاک عبداللہ ابن ابی کو بخشوانا چاہتے تھے، اللہ نے بخشا، تو بخشنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لاقا تیرے لیے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑ لیا تم کو بجلی نے۔ بجلی کی کڑک کو صاعقہ کہتے ہیں، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، بجلی نکلتی ہے، اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے سب کچھ ہوا، ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے بجلی نے آ لیا اور سب مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا بعد تمہاری موت کے، بعد تمہاری موت کے، مر جانے کے بعد پھر ہم نے زندہ کر دیے۔ یہ کتنے آدمی تھے؟ 70۔ کتنے لکھے ہے؟ کتنے لکھے ہے؟ ہاں 70۔ نہیں، یہ سورۃ اعراف میں ہے 70 کا ذکر، میں نے بتایا ہے پہلے، لیکن آپ توجہ سے کوئی بات نہیں سنتے۔ فرمایا پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا بعد تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تھا تم پر بادلوں کا۔ غمامہ کی جمع غمام، غمامہ کی جمع غمامہ کہتے ہیں اوٹ کو، پر چھا جانے والی چیز، پردے والی چیز۔ تو بادل بھی چونکہ سورج کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، اسی لیے بادلوں کو بھی غمام کہتے ہیں۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، یہ واقعہ میدان تیہ میں پیش آیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلویٰ۔ من اور من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے خیموں کے گرد صبح شبنم کے قطروں کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے، اس کو اکٹھا کر لیتی، یا پودوں کے اوپر یا وہ چیزیں یہ لگ جاتی تھی۔ اور یہ پرندے تھے سلوا، جن کو یہ بھون کر کھاتے تھے، اور یہ بھاگتے نہیں تھے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ مثلا ان کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ذخیرہ کیا، اور پھر ناقدری کر کے کہنے لگے ہمیں دال اور مسور چاہیے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا تھا ہم پر، یعنی ناشکری کر کے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، اور تھے وہ اپنی اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے ہر ناشکرا آدمی، ہر باغی آدمی۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا